आँख से आँख बचाने वाले, ये तेरा आँख बचाने का भरम। उनके एक सितम पे हम उनको हो रुलाएं तो क्या तमाशा हो। इज़्ज़त-ए नफ्स रही सिक्का-ए ज़र की मानंद के संभाली भी गई और उछाली भी गई। सानहे सब यहाँ तमाशा बन गए, सानहे सब यहाँ तमाशा बन गए और तमाशा भी यहाँ एक सानहा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट पॉइंट टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मेरी बहुत ही प्यारी यंगर सिस्टर एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं और बहुत प्यारी शायरा हैं वो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके मिल के कि अभी माशाल्लाह यंग हैं, बिल्कुल नई आई हैं और इतनी मेच्योर और इतनी अच्छी शायरी करती हैं और पढ़ने का उन्हें इतना शौक़ है, किताबें पढ़ती हैं और बल्कि उनकी राइटिंग्स जो बड़ी मशहूर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में भी उनकी राइटिंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ रसालों में छपती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वाइज़ा रफ़ीक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। और वाइज़ा, जो सबसे अच्छी बात आपकी मुझे लगी ना, यू आर रियली पर्सन ऑफ कमिटमेंट, और ऐसे लोग आप रियली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कमिटमेंट के पक्के होते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो बंदा अपना वादा नहीं निभा सकता वो अपना ताल्लुक़ कैसे निभा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो एक बेसिक हमारे प्रोफेशन की भी डिमांड है, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, और मैं तो इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि पेरेंट्स ने भी यही सिखाया। और आज आपने प्रैक्टिकली उसका सबूत भी दिया है टाइम पे आके, और बहुत अच्छा लगा मुझे रियली। मैंने बहुत उसे अप्रिशिएट किया है, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह बहुत सारी कामयाबियाँ दें, खुशियाँ दें, और आप अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी पाएँ। तो ये जनाब, ये शायरी का क्या, वो तो कहते हैं ना, ये हादसाते मोहब्बत जहाँ जहाँ गुजरे, दिलो नज़र पे क़यामत के इम्तिहान गुजरे, तो ये किधर हादसाते मोहब्बत गुजरे, क्या हुआ जो शायरी शुरू कर दी इतनी बाली उमरिया में? ये बड़ा आपका पर्टिनेंट और वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो हादसाते मोहब्बत, अगर कोई भी इंसान ये सुनता है कि लड़की है और शायरा है, तो वो हादसाते मोहब्बत का सवाल ज़रूर करता है। लेकिन अगर लड़का है और वो शायर है तो उससे हादसाते मोहब्बत का इतना सवाल नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा उसके साथ हादसात हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है इसमें जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक सेंसिटिविटी है या ऑब्जर्वेशन है। तो पहली दफ़ा शायद मैं 6th या 7th क्लास में थी जब लिखा था। वालिद साहब लिखते हैं, माय ग्रैंडफादर वाज अ पोएट, और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से, अदब से, आर्ट से, फैमिली का एक वो जनरेशन टू जनरेशन ही एक ताल्लुक है। ये सबसे तो अच्छी बात बचपन है से कि घर में एक माहौल था लिखने लिखाने का, और फिर जाहिर है कि माहौल बड़ा असर रखता है। बिल्कुल। तो वो बस छोटे नर्सरी 1 क्लास में हुआ करते थे, और उस वक्त वालिद साहब जो हैं वो फैज़ का कलाम डिस्कस कर रहे हैं और गालिब डिस्कस कर रहे हैं, नातिया कलाम में आज़म चिश्ती साहब को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब उस वक्त से ये ट्रेनिंग हुई तो फिर मेरा ख्याल है कि 7th ग्रेड में तो थे, लेकिन उम्र जो है उस वक्त वो शायद मेंटली बहुत वो हो चुकी थी। उस वक्त मैंने देखा कि बच्चों के ज़हन शार्प भी बड़े होते हैं, यानी बचपन की चीज़ें देखें जो आपको याद है ना, अब आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं, लेकिन वो आप भूल भी जाते हैं। शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है, अब वो लॉन्ग लिव्ड मेमोरी जो बड़ी लॉन्ग लिव्ड मेमोरी होती है, वो रहती है, हाँ, वो सस्टेन करती है। तो बस इसी तरह से शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ उस्ताद इस तरह के मिले, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, यानी इस्लाह भी लिया आपने बाकायदा? जी, यानी बाकायदा, भाई ये बाकायदा शायरा है, ये कोई ज़बरदस्ती की शायरा नहीं है, बाकायदा शायरा है कि जिन्होंने इस्लाह भी ली है। वाह, वेरी नाइस। तो बस इस तरह से चलता रहा, और इंशाल्लाह अब कोशिश है, होपफुली अगले साल तक उम्मीद है कि मैं अपनी पहली किताब जो है वो लॉन्च करूँगी। हाँ, मैं बल्कि वही नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाली थी कि कोई आपकी राइटिंग जो बुक की सूरत में आए, इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए थे इस प्रोग्राम में, तो मैं उनसे बात कर रही थी, वो उनकी टेक्स्ट की स्पेशलाइजेशन थी, तो मैंने कहा था सर आप लिखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किताब से लोगों की जो एक मोहब्बत है ना, जो थोड़ी वीक पड़ती जा रही है, वो डेवलप हो। यार किताब बड़ी अच्छी चीज़ है। आप देखिए, अल्लाह ने जिससे बड़ी मोहब्बत की है उसको किताब दी है। इंसान के साथ खुदा का जो कम्युनिकेट करने का जरिया है वही किताब है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसी हवाले से आपने जो बात की, तो मैं यहाँ पे एक अपना इनिशिएटिव ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे ज़ाती तौर पर तो लिखने पढ़ने से लगाव है ही, और उन हलकों में उठना बैठना है, पर उसके अलावा अवाम के लिए भी हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है लाहौर एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के जरिए, रीथिंकिंग राइटिंग एज एन इंडस्ट्री, के राइटिंग को एक इंडस्ट्री के तौर पे पाकिस्तान में दोबारा उजागर किया जाए, क्योंकि हम इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते कि जो राइटिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर और कितनी इंडस्ट्रीज़ बेस करती हैं जिनसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा सकते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, आर्ट। हैरी पॉटर क्या है?
एक फिक्शन के ऊपर बेस्ड मूवी कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, पीस ऑफ राइटिंग ही है ना, पीस ऑफ राइटिंग लगी भी होती है। मुझे याद है कि अब भी मेरे बच्चे कुछ और नहीं देखते, उसी को देख रहे होते हैं। Exactly. हम भी देख रहे होते हैं उनके साथ बैठे। बिल्कुल, तो वो एक पीस ऑफ राइटिंग पर मबनी है। इसी तरह से हॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज जो राइटिंग पर मबनी है, लिहाजा हम राइटिंग को फ़रोग देंगे तो हम बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो उस पर डिपेंड करती हैं उनको फ़रोग देंगे। और इसमें इकोनॉमिक एलिमेंट, पैसे कमाने का और रेवेन्यू जनरेट करने का जो एलिमेंट है उसके ऊपर हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए। तो ये इनिशिएटिव जो है इसका पर्पस ही यही है। और ये एक तरह से जैसे एक नेचुरल ड्राइव होती है और जो दिल की आवाज़ जिसे आप कह लीजिए, तो वो चल रहा है। तो बस वही आपकी बात से ये बात शुरू की कि किताब पढ़ने का और किताब लिखने का जो रुझान है उसके ऊपर हमें ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है ना उनको इस पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वो बस मोबाइल तक महदूद होके रह गए हैं। वो सारी चीज़ें गूगल पे तलाश कर रहे होते हैं और उन्हें ये बताएं कि जो एक्चुअल मोहब्बतें हैं वो गूगल से नहीं मिलती। वो कभी कभी आपस में गुफ्तगू करके और एक दूसरे के साथ टाइम गुजार के वहाँ से मिलती हैं। सारी चीज़ें गूगल पे नहीं होती। अच्छा, स्पेशलिटी किसमें? गज़ल लिखती हैं, नज़म लिखती हैं, आज़ाद नज़म लिखती हैं। वैसे लोग लिख लेते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ आज़ाद नज़म बड़ी मुश्किल है। आज़ाद नज़म वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा जो ज़्यादा एक इंक्लिनेशन है वो गज़ल की तरफ है, जो मेरा कंफर्ट जोन है। और गज़ल जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल असनाफ़ सुखन में से एक है। अच्छा, यानी उसको प्रिडिक्ट करना, उसके जॉनरा को, उसके फ्लो को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नज़में भी कुछ कहीं और उसके अलावा आज़ाद बहुत कम, क्योंकि मेरी मीट्रिक सेंस के अंदर मुझे बहुत अच्छी बात है कि आपने बाकायदा एक रदीफ काफिया को मद्देनजर रखते हुए आपने गज़लें कहीं, वो जो बहूर का जो है वो ख्याल रखना, और वो तो बस इस तरह से है। तो मैं एक आपको कुछ अशार हैं, ज़ैनब कत्ल केस जो हुआ था बहुत ही अनफॉर्चुनेट, और वो एक कसूर में बच्चों के रेप से जो वो शुरू हुआ। सानहे से भी बड़ा एक सानहा, सानहे से भी बड़ा एक सानहा, सानहे से भी बड़ा एक सानहा, सानहा दर सानहा दर सानहा। जो दिखाई दे रहा है वो तो है, जो दिखाई दे रहा है वो तो है, वो तो है, जो नहीं दिखता मुसलसल सानहा। आहा, जो नहीं दिखता मुसलसल सानहा, जिस पे ना गुजरी हो कैसे कह सके, जिस पे ना गुजरी हो कैसे कह सके, किस नौयत का हुआ है सानहा। सानहे सब यहाँ तमाशा बन गए, सानहे सब यहाँ तमाशा बन गए, और तमाशा भी यहाँ एक सानहा। इस पे सारे पल रहे हैं आजकल, इस पे सारे पल रहे हैं आजकल, रोजी रोटी की वजह है सानहा। वाह, हुक्मरानों आओ फिर वादे करो, आज फिर बरपा हुआ एक सानहा। हुक्मरानों आओ फिर वादे करो, आज फिर बरपा हुआ एक सानहा। और मक्ता है कि वाइज़ा क्या चीखना लाशों के बीच, वाइज़ा क्या चीखना लाशों के बीच, फिर नई एक लाश और फिर सानहा। वाह, ये बड़ी आप देखें कि बहुत ही हार्ट टचिंग और बहुत ही एक सेंसिटिव आपकी ये राइटिंग है कि इसमें कितनी चीज़ें इंसान के माइंड में गुजर जाती हैं। आप देखें पेशावर का सानिया, कसूर का सानिया, इधर का सानिया, और हर सानिया एक तमाशा मीडिया के सामने, और उसके बाद उनके घर वालों तमाशा लगा, और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें फिर वो ज़हनों से महव हो गई, और फिर नए सिरे से एक नया सानिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी बाहर भी गई पढ़ने के लिए कभी? अच्छा, मुशायरा पढ़ती हैं? वैसे मुशायरे में जाती हैं? जी, मुशायरे कुछ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। बस फिर ये है कि आप अगर या तो वकील के तौर पे एक सेल कर लें, बहुत कम वक्त बचता है उसके बाद, लेकिन जितना भी होता है तो प्राइवेट गैदरिंग्स में और कुछ जो अहबाब में और कुछ हमारे जो क्लोज नेटेड हल्के हैं उनमें बिल्कुल होता है, बल्कि हमारे कुछ ओपन माइक्स होते हैं तो वहाँ पर भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो बस इस तरह से चलता रहता है, लेकिन लिखती ज़रूर हूँ। पब्लिश हो जाता है, ख़ुद मैं पहुँच सकूँ या ना पहुँच सकूँ, लेकिन ये है कि काम पब्लिश हो जाता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चलती तो रहे ना, वो कम से कम वही बात है ना, दिया तो जलता रहे ना, रोशनी पहुंचती रहे लोगों तक।
تو ہوتا رہے گا. اچھا تو کون کون سی اخبار ہیں, کبھی کالم بھی لکھیں؟ کالم تو ایسا سچ نہیں, لیکن آرٹیکلس لکھتی رہتی ہوں. وہ ہوتے ہیں جینڈر ایشوز پہ, سوشل لیگل ایشوز کے اوپر, ڈیلی ٹائمز میں, دی نیشن میں, اور اس طرح سے اور کچھ جو انگلش میگزینس ہیں. جو پروز کی میری جو پروز کی میری رائٹنگ ہے وہ انگریزی میں ہے, اور جو پوئٹری ہے وہ اردو میں ہے. جو انگریزی ہے اس کی پوئٹری سے کوئی لینا دینا نہیں, اور جو اردو کا پروز ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اردو کی پوئٹری بڑی خوبصورت پوئٹری ہے, بہت بہت بالکل. تو بے شک 1000 مرتبہ لوگ انگلش کی پوئٹری پڑھیں یا کچھ سنائیں, لیکن جو مزہ اردو کی پوئٹری میں ہے وہ تو کمال بات ہے. وہ ہم اس سے زیادہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو کس شاعر کو زیادہ پڑھا آپ نے؟ میرا خیال ہے میں نے بہت ڈائیورس رینج آف پوئٹس کو میں نے ٹچ کیا ہے. زیادہ جو میری انکلینیشن رہی ہے وہ صوفیزم کی طرف بھی رہی ہے لیٹلی. اس سے پہلے غالب میر کو پڑھا کلاسکس میں سے, پھر اس کے بعد کنفیز کو پڑھا. احمد فراز کی شاعری بہت خوبصورت ہے. محسن نقوی کا اپنا جانرا ہے, منیر نیازی کا اپنا ہے. نظم میں آ جائیں تو کنٹمپریری میں امجد اسلام امجد صاحب ہیں. پھر جو آج کل ریسنٹ آ رہے ہیں ان میں عباس تابش صاحب کا بہت اچھا ہے, احمد حماد صاحب ہیں اسی طرح سے. تو اب کیونکہ ایک چیز کے اندر ہیں اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو سننے کا, پڑھنے کا اور وہ موقع ملتا رہتا ہے. تو الحمدللہ بڑا اس چیز کو, وہ جب وکالت سے تھک کے انسان چور ہو جاتا ہے تو ریفل کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ ہمارے مشاعرے اور اس طرح کی محافل ہوتی ہیں. پروین شاکر کو پڑھا, بہت خوبصورت شاعری. جی بالکل, پروین شاکر کو پڑھا, بڑا ٹرینڈ انہوں نے دیا, نیا ٹرینڈ. بالکل انہوں نے نیا ٹرینڈ دیا, اور خاص طور پہ جو خواتین شعراء ہیں ان کے لیے نوشی گیلانی ہو گئی, یا اس طرح سے ابھی ڈاکٹر اس میں ناصرہ ہیں, وہ ان کی ابھی ریسنٹلی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں. پروین شاکر کی بہت ساری پوئٹری اور ان کے جو ٹرینڈز ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں وہ ایک سرٹن جانرا کے اندر ہیں. ان کو ایک رومانٹک شاعرہ کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے پاکستان میں. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک کتاب پبلش ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے, جس کو نائمہ راشد نے, جس میں پروین شاکر کی کام کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور اس میں اگر وہ کتاب پڑھیں تو اس میں پروین شاکر کی پرسنالٹی کے بہت سے ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو پاکستانی اس سے پہلے جن پر جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں تھے. تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہے. تو وہ بھی میرا ارادہ ہے کہ اس پر بھی کریں, کیونکہ پروین شاکر سے تو ایک خاص طور پہ ہم زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں بیکاز آف فیمیل, کیونکہ اتنی بولڈ اس دور میں بھی رہ کے انہوں نے جو اپنے احساسات اور جذبات کو زبان دی ہے. آپ اس کی بڑی خوبصورت غزل لاسٹ ٹائم میں سن رہی تھی کہ وہ بڑا اچھا ہے کہ چلنے کا حوصلہ نہیں, رکنا محال ہے. رکنا محال کر دیا عشق کے اس سفر نے مجھ کو تو نڈھال کر دیا. عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا. اور بڑا اس کا بڑا خوبصورت ہے کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا, میں نے تو ایک بات کی, اس نے کمال کر دیا. تو کیا خوبصورت آپ دیکھیں نا. اور وہ اس کا جو اسپیشل, میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ جو حاصل غزل شعر ہے اس کا, کہ مدتوں بعد آج اس نے مجھ سے کوئی گلا کیا منصب دلبری پہ مجھ کو بحال کر دیا. منصب دلبری پہ, یعنی آپ دیکھیں نا کہ کیسے کہ مدتوں بعد آج اس نے مجھ سے کوئی گلا کیا منصب دلبری پہ مجھ کو بحال کر دیا. کہ یعنی آپ دیکھیں نا, گلا کرنا بھی تو اپنائیت ہے نا. گلا کرنا بھی تو ایک اپنائیت ہے نا. جب کسی سے آپ کو کنسرن نہیں ہوتا تو آپ کو اس سے گلا بھی نہیں ہوتا. بالکل, یہ تو اردو جو پوئٹری ہے اس کے اندر یہ بڑا ایک جو ہے نا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. غالب نے بھی بہت لکھا ہے اس پہ, اور اس دور میں تو خاص طور پہ غالب کے بغیر اردو کی پوئٹری ہوتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا بھی یہی ہے کہ کوئی ربط رہے, چاہے دشمنی کا بھی ہو, کوئی کنیکشن تو کنیکشن ہونا چاہیے. اور وہ کنیکشن ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ محبت سے زیادہ میں تو یہ سمجھتی ہوں دشمنی کا بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے. محبت سے زیادہ نا نفرت جو ہے نا یہ بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے. آپ نے فیل کیا, یہ بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے. اور یہ بھی اگر یہ بھی نہیں تو پھر کیا, پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, نہ محبت نہ نفرت. ہاں, اگر رات نہیں ہوگی تو آپ دن کا مزہ نہیں لے سکتے. تو نفرت بھی اس حد تک بہت ضروری ہے کہ آپ محبت کو ریئلائز ہی تب کرتے ہیں کہ محبت کا ایکچوئل جذبہ ہے کیا, جب تک آپ نفرت کی اس کٹھنائیوں سے نہ گزریں. وہ احمد فراز کا بڑا اچھا ہے کہ ملے تو آج بھی ہیں لیکن نا, وہ اس میں بڑا اچھا نا, میرے دل میں وہ پہلی سی چاہتے ہیں. اینڈ پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں فیل کرتا ہوں کہ اب نہ محبت ہے نہ نفرت ہے. یعنی اٹس نتھنگ, بالکل کوئی احساس نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, ساری چیزیں فنش ہو گئی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. تو چلے, آپ نے کوئی رومانٹک شاعری کی کہ انقلابی شاعری کی, یا پھر جو حادثاتی شاعری کی, یا کیا کیا آخر؟ نہیں, رومانٹک بھی بالکل غزلیں. نہیں, رومانس تو دیکھیں زندگی سے رومانس نکلے تو زندگی ختم ہے. اور رومانس میں فیل کرتی ہوں کہ یہ جینڈر پہ صرف رومانس کو نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک میل فیمیل کا ہی رومانس
رومانس ہو سکتا اور یہ ہے بھی نہیں. نتھنگ. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے مجھے اچھی پوئٹری سے میرا رومانس ہے, آپ دیکھیں اچھے نظاروں سے رومانس ہے, اور اچھی خوبصورت کتابوں سے رومانس ہے, تو وہ بھی تو رومانس ہے نا. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. تو بہت ساری ایسی ہیں کچھ غزلیں جن میں اس طرح سے ہے, تو میں کچھ ارشاد فرمائیے جناب. ایک بھرم نام بچانے کا بھرم. واہ. ایک بھرم نام بچانے کا بھرم. زندگی تجھ کو نبھانے کا بھرم. واہ کمال ہے بھائی, پھر پڑھیے. ایک بھرم نام بچانے کا بھرم. واہ. زندگی تجھ کو نبھانے کا بھرم. دل کا ہر زخم چھپا کر دل میں. واہ. دل کا ہر زخم چھپا کر دل میں کہے خوب لگانے کا بھرم. ہاں ہاں ہاں, کیا بات, بہت کیا شکریہ, بات, بہت شکریہ. کیا بات ہے. خاک کو خاک میں مل جانے کا ڈر. واہ. خاک کو خاک میں مل جانے کا ڈر. خاک سے خاک اڑانے کا بھرم. آنکھ سے آنکھ بچانے والے. واہ. آنکھ سے آنکھ بچانے والے, یہ تیرا آنکھ بچانے کا بھرم. آنکھ سے آنکھ بچانے والے, یہ تیرا آنکھ بچانے کا بھرم. یہ تیرا آنکھ بچانے کا بھرم. حاکم وقت کی روش تو دیکھ. حاکم وقت کی روش تو دیکھ. جھوٹ پہ جھوٹ سجانے کا بھرم. واہ. تو بس اس طرح سے کچھ ایک غزل کے اشعار ہیں. ہاں بسم اللہ ارشاد. یہ وہ غزل ہے جو جس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ ریختہ میں پبلش ہوئی, اور ساغر کی زمین میں ہے. ساغر صدیقی کی ون آف مائی فیوریٹ پوئٹس. ماشاءاللہ, کیا بات. گھر سجائیں تو کیا تماشا ہو. گھر سجائیں تو کیا تماشا ہو. واہ. اور جلائیں تو کیا تماشا ہو. کیا بات. گھر سجائیں تو کیا تماشا ہو, اور جلائیں تو کیا تماشا ہو. ہم رقیبوں کے سامنے کھل کر مسکرائیں تو کیا تماشا ہو. کیا تماشا ہو, بڑا تماشا ہو. بات جو آج تک چھپائی ہے. بات جو آج تک چھپائی ہے, اب بتائیں تو کیا تماشا ہو. واہ. ان کے ایک ستم پہ ہم ان کو, ان کے ایک ستم پہ ہم ان کو خون رلائیں تو کیا تماشا ہو. کیا بات. اور یہ ایک شعر ہے کہ ایک میرے احباب اکثر کہتے ہیں کہ میری پرسنالٹی میں ایک یہ بھی ہے کہ جو تھوڑی سی ریڈیکل سوچ ہے اس کے اوپر خاصی تنقید آ جاتی ہے, تو بڑے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں اس سے کہ چلے کوئی نہیں, ہر کسی کے مزاج کا کہتے ہیں نا ٹھیکہ نہیں لیا. تو یہ ایک شعر ہے کہ شیخ و زاہد کبھی رنگے ہاتھوں ہاتھ آئیں تو کیا تماشا ہو. یعنی شیخ و زاہد جو بہت شیخ و زاہد کبھی رنگے ہاتھوں ہاتھ آئیں تو کیا تماشا ہو. اور مقطع ہے کہ ہم بلا کر انہیں سرے منزل, ہم بلا کر انہیں سرے منزل لوٹ جائیں تو کیا تماشا ہو. کیا بات ہے. یہ بڑی خوبصورت غزل ہے جس کی زمین آپ نے استعمال کی کہ تم بلاؤ تو کیا تماشا ہو, ہم نہ آئیں تو کیا تماشا ہو, اور بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو. بالکل یہی غزل ہے ساغر صدیقی کی جس زمین میں یہ کہی گئی ہے. کیا بات, ہو ہی جائے تماشا, میں تو کہتی ہوں ایک دفعہ. بالکل. اور یہ خاص طور پہ شیخ و زاہد والا جو تماشا ہے نا, یہ ہونا چاہیے. یہ آج کل بہت اس طرح کے تماشے ہو تو رہے, لیکن مزید بھی ہونا چاہیے نا. یہ ملمہ کاری نہیں ہونی چاہیے نا کہ آپ دیکھیں نا یہ اتنا زیادہ کہ قول اور فعل میں اتنا تضاد اور شخصیت میں اتنا تضاد, کیا نظر لوگ آتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کو اگر سرے عام بتائیں تو کیا تماشا ہو. ویری نائس, ویری نائس. اچھا لاسٹ میں ایک دو چار اچھے سے شعر سنائے تو پروگرام پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. ویسے آپ کی شاعری بہت اچھی ہے, میرا بہت جی چاہتا ہے میں بہت دیر تک سنوں, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک لمیٹیشن ایکٹ ہے جو ہماری زندگی میں بھوت بن کے ہمارے اوپر طاری ہے, تو اس کے مطابق یار چلنا پڑتا ہے. بہت کچھ نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بہت شکریہ. میں بس ایک شعر سے اختتام کروں گی. جی بسم اللہ. عزت نفس رہی سکہ زر کی مانند. عزت نفس رہی سکہ زر کی مانند کہ سنبھالی بھی گئی اور اچھالی بھی گئی. عزت نفس رہی سکہ زر کی مانند کہ سنبھالی بھی گئی
اور اچھالی بھی گئی. کیا بات, کیا دیکھیں مجھے آپ کا شعر فوراً یاد ہو گیا, یہ میرا انٹرسٹ ہے. اچھا کوئی اپنے جیسی ینگ نیو کمرز بچیوں کو میسج دو یار, یہ لیڈی لائرز کو انہیں کہو کہ صرف آپ یہ کام نہیں ہے, آپ یہ بھی کر سکتی ہیں, اپنی رائٹنگ لکھیں, اپنا کتھاسس کریں, کتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں, ہمارا ایکسپوجر کتنا آپ دیکھیں. میرا خیال ہے ہمارا جو پروفیشن ہے اس حوالے سے ہم بہت پریویلیجڈ لوگ ہیں اور بہت ہم ہائی پیڈسٹل پر موجود ہیں اس وقت, کیونکہ الحمدللہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے کلائنٹس کے ذریعے ڈیلی بیسس پہ ہمیں کتنی انسانیت کے کتنے دکھ اور کتنی تکلیفیں اور کتنے پرابلمس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. سو اگر اور کچھ نہیں, ہم ایک طرح سے لیگل ریکورس کے ذریعے ان کی مدد کرنے کی تو ہم کوشش کرتے ہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہمارا ایک جو ذریعہ معاش ہے اس کی حد تک تو ہم کام کرتے ہیں, لیکن ایک ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم معاشرتی طور پہ ان مسائل کو اجاگر کر کے ان پر لکھیں, ان پر بات کریں, ان کو ڈبیٹ کا ایشو بنائیں, اور جو ہمارے ہائی آفیشلز ہیں, جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں تک ان ایشوز کو لے کے جائیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ بطور وکیل ہماری بات بہت سیریس لی جاتی ہے اور ہمیں ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. تو وہ لوگ جو اپنی آواز نہیں آگے پہنچا سکتے, ان کی آواز بنیے. عدالتوں میں جس طرح بنتے ہیں, میرا خیال ہے کورٹ روم سے باہر نکل کے معاشرے میں بھی ہمیں رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اور وکیل سے بڑا سوشل ورکر کوئی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. جتنے وکیل بھی سے بڑا سوشل ورکر اتنا زیادہ, وہ جو ایک آپ دیکھیں کہ مطلب دے آر آل پوسٹ گریجویٹس لوگ, بالکل, اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہ جیسے ان کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ ان کی, اور بعض اوقات آپ فیل کریں کہ جب میں لوگوں کی میزریز دیکھتی ہوں تو میں فیل کرتی ہوں کہ اللہ, وہی نا کہ دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے. پھر تو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی محسوس ہی نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں یار وی آر ویری بلیسڈ پیپل, الحمدللہ, اللہ نے ہم پہ تو بڑا کرم کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں, ان کو بھی تو دیکھیں, یہ بھی تو انسان ہے نا, وہ بھی ہر آدمی الگ صحیح مگر امنگ ایک ہے, لہو کا رنگ ایک ہے, ہر بندہ چاہتا تو وہی کچھ ہے نا, کمفرٹیبل ماحول چاہتا ہے. اگر کوئی عورت ہے تو ایک وہ بھی اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہے, ایک اچھا ماحول چاہتی ہے, گھر چاہتی ہے, معاشرے میں عزت چاہتی ہے. تو وہ دیکھ دیکھ کے بہت, آپ یقین کیجئے میں نے اس لاء سے جو سب سے زیادہ سیکھا, میں نے صبر سیکھا. میں نے اس پروفیشن سے صبر سیکھا ہے, کیونکہ جو ایک چیز ہوتی نہیں تھی نا کہ نہیں اب بھی چاہیے, یہ کیا وہ کیا, وہ صبر سیکھا ہے کہ یار یہ لوگ بھی تو ہے نا, اللہ نے تو ہمیں بہت نوازا ہوا ہے الحمدللہ. ہم لوگ بڑی کمپلینٹس اس حوالے سے کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی لائف میں, جیسے آپ کچھ دیر پہلے بھی ذکر کر رہی تھی, ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو اسے اون کریں, آپ کو ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو پچھتانا نہیں چاہیے, اور آپ اپنا رول کم از کم پلے کرتے جائیں. آپ سے حساب بھی اسی کا لیا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں آپ سے کوئی پوچھے گا. تو وہ احمد فراز کا بھی ایک شعر ہے نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ اپنے حصے کا کام کریں, باقی آپ رب کی ذات پہ چھوڑ دیں. وہ تو ویسے وہ بھی کہتے ہیں, وہ فراز تم نبھاتے جاتے, تو پھر بھی بھائی اب ایک ہاتھ سے تالی تو بجتی نہیں ہے, خیر اور بجے گی بھی تو کتنا عرصہ بجے گی. لہٰذا یہ ہے کہ جب دونوں طرف سے نبھانے کی خواہش ہوتی ہے تو رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. میں تو یہ فیل کرتی ہوں. اچھا وائزہ, میں نے تمہیں دیکھا تم ساڑی بھی پہنتی ہو بڑے شوق سے, بڑی اچھی لگتی ہو, بڑی ڈال سی خوبصورت سی, تمہیں پسند ہے شاید ساڑی؟ بالکل, مجھے ایک تو صرف ساڑی نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پروفیشن کے اندر ایک اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ خواتین میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم کتنا کچھ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے دکھی دکھی نہ رہے کہ یہ ڈریس ہم نہیں پہن سکتے, وہ ڈریس ہم نہیں پہن سکتے. ایگزیکٹلی, ایسا کچھ نہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ضرور آپ کو خوش رہنا چاہیے اور ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ لائرز کے اندر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ ویل ڈریس نظر آئیں. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آج آپ ساڑی پہن کے آئیں گی, کیا میں نے آپ کو جب دیکھا تھا تو مطلب بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے. آج بھی ماشاء اللہ خیر, یو آر لکنگ ویری گڈ, سو اسمارٹ. اور سب سے اچھی بات یہ پرل, کیونکہ مجھے پرل بہت اچھے لگتے ہیں, میں خود بھی پسند کرتی ہوں. تو ہم سوٹ بھی کرتے ہیں نا, ہمارے یونیفارم کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں کچھ ہمارے لیے. اچھا چلے اب جاتے جاتے تھوڑا سا یہ بتائیے, اب جو بچی, جو لڑکی اتنی اچھی شاعرہ بھی ہو, اتنا اور وہ کر بھی رہی ہو, لگتا نہیں ہے اس کا میوزک کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. میوزک کے ساتھ سننے کی حد تک بہت تعلق ہے, اور انڈین کلاسیکل میوزک کے ساتھ, بلکہ جو بہت میرے کچھ احباب ہیں ان سے میں ذکر کروں کہ مجھے سنگرز کون سے پسند ہیں, استاد بڑے غلام علی خان صاحب یا مہدی حسن خان صاحب, یا اسی طرح سے جو پیور کلاسیکل ہیں استاد حسین بخش گلو ہیں اس طرح سے, یا فتح علی خان کمالوی جو کہ ہمارے بھی ایک طرح سے ڈائریکٹ استاد ہیں.
تو بس انہی کے ساتھ کچھ ان کو لائیو بھی سننے کا موقع ملتا رہتا ہے, اور کچھ یہ ہے کہ میوزک کی اور آرٹ کی جو ایک کشش ہے وہ کھینچ کے لے جاتی ہے, وہ چاہے الحمرا میں ہو یا الحمرا میں. میں تو بالکل کیونکہ ممبر ہوں وہاں کی, تو وہ لازمی مجھے وہ انویٹیشن بھیجتے اور میں جاتی بھی ہوں. لاسٹ ٹائم نور جہاں پہ پروگرام ہوا تھا ان پہ تو بڑا اچھا پروگرام تھا, وہ میں نے جا کے دیکھا اور میں بڑا خوش ہوتی ہوں دیکھ کے. اچھا تو ستار وغیرہ بھی بجا لیتی ہے. لاسٹ ٹائم جیسے میں گئی نا الحمرا میں تو ستار تھا, میں نے اس کے ساتھ ایک تصویر بنوائی تھی. بچاتی نہیں ہوں لیکن میں نے کہا مجھے رکھنا بتاؤ, میں نے کس پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کو بجانا ہے. نہیں ستار تو نہیں, لیکن ہارمونیم کچھ بیسک میں بجا لیتی ہوں, اور وہ بھی صرف سارے گاما پا دھا نی سا یہاں کی حد تک, اور کچھ بیسک جو راگ جس مجھے درباری بہت میرے دل کے کلوز راگ ہے, پوریا دھناسری, اس طرح سے راگ ملہار بھی کمال ہے, راگ ملہار اسی طرح سے بھیروی بڑا کھنکتا ہوا اور بڑا خوبصورت, اور اسپیشلی جب بارش ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ کس وقت کیا دن کا کون سا وقت ہے اور کیا موڈ ہے, اور یہ اسی وقت پھر ہٹ کرتے ہیں. تو بس اس طرح سے چلو اس پہ کبھی آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے, کیونکہ اتنا مائنیوٹلی میں نہیں جانتی, مجھے اتنا پتا ہے کہ اس وقت بھائی موسم بڑا اچھا ہے, موڈ بھی اچھا ہے, تو اب یہ راگ ہونا چاہیے, اس میں کچھ ہونا چاہیے جو واہ واہ ماشاء اللہ, ویری نائس ویری نائس, بہت مزہ آیا وائزہ, تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. تھینک یو سو مچ میڈم, آپ نے موقع دیا, آپ نے بلایا. یہ آپ کا پروگرام ہے بیٹا, یہ آپ کا پروگرام ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میرے سامنے بہت انٹیلیجنٹ اور ماشاء اللہ بہت ہی لرنڈ اور بہت ہی ایک آرٹسٹک مزاج لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. میں بڑی خوش ہوں اس بات سے. تو بلکہ میں دعا گو ہوں کہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید اللہ جلا بخشے, اور آپ مزید اچھا لکھیں اور ایسا لکھیں جو واقعی اپیل بھی کرے اور لوگوں کے لیے بھی ہوا. ویسے آپ لکھ رہی ہیں, ویسا جتنا بھی میں نے سنا ہے بہت زبردست ہے, بہت شاندار ہے. کتاب آپ کی میں نے اپنے ذمہ لے لی ہے انوگریشن کے لیے, جب بھی آپ کی آئے گی تو انشاءاللہ میں اس کی انوگریشن اپنے میرا فیوریٹ پلیٹ فارم, میرا ہائی کورٹ کا پلیٹ فارم, میں وہاں پہ کرواؤں گی. تو جناب پھر وہی بات ہے, اپنا خیال رکھیے, دوستوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, بہن بھائیوں کا, کیونکہ انہیں ہونے کا, اپنے ہونے کا انہیں احساس دلائیے, اور انہیں کمفرٹیبل آپ دیکھیں نا کہ انہیں ایک کمفرٹ ماحول دیجیے کہ جب وہ آپ سے بات کریں تو وہ یہ فیل کریں کہ میں ایک ہمدرد اور غمگسار انسان سے بات کر رہا ہوں یا بات کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت محبوب رکھے گا جب آپ اس کے بندوں کو محبوب رکھیں گے. تو انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی اور لرنڈ میل فیمیل لائر کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ, فی امان اللہ.